آج کی جو ہماری چیف گیسٹ ہیں وہ ہیں عزہ بطول. السلام علیکم. کیسی ہیں؟ مائک لے لیجیے. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. ماشاءاللہ. یہ گلگت بلتستان سے ہیں وسیم بھائی. کیا بات. اور ان کا بھی ڈائلسس ہوتا ہے ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ. اور ان کے والدین کو شفٹ ہونا پڑا کراچی اس لیے کہ وہاں پہ ڈائلسس کی سہولت اس طرح سے نہیں تھی. کہاں سے آپ نے بتایا یہ ویسے؟ گلگت بلتستان. اچھا اچھا، بہت خوبصورت ہے بھائی گلگت بلتستان تو. ہاں. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو ہفتے میں کتنی بار آپ کو جانا پڑتا ہے ڈائلسس کے لیے؟ 2 دفعہ یا 3 دفعہ. 2 دفعہ 3 دفعہ. اور کتنے گھنٹے آپ کو گزارنے پڑتے ہیں ڈائلسس کے دوران؟ 4 گھنٹے. ہاں تو میں نے سے پوچھا تھا کہ کیا کرتی ہیں تو پوچھے تو 4 گھنٹے میں پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ کچھ شرارت تو کر نہیں سکتا انسان. یا نیند سوتی ہوں یا موبائل دیکھتی ہوں. موبائل دیکھتی ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. تھینک یو سو مچ عزہ آپ کے آنے کے لیے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں، پھر وجاہت صاحب سے بات کریں گے. یوں تو ظاہر ہے پاکستان بھر میں مختلف جگہوں پہ الحمدللہ ڈائلسس سینٹرز کام کر رہے ہیں رحمان فاؤنڈیشن کے، لیکن بچوں کے حوالے سے یہ میرے لیے سچی بات ہے کہ یہ بڑی تکلیف دہ بات بھی ہے کہ اگر ایک بچہ ہر ہفتے میں 3 بار 4 گھنٹے کی ڈائلسس کی تکلیف سے اور اس مرحلے سے گزرتا ہے. اس حوالے سے ابھی کیا کام ہو رہا ہے رحمان فاؤنڈیشن کی طرف سے اور آگے چل کر کیا پلانز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے رحمان فاؤنڈیشن ڈائلسس تو ہم کر ہی رہے ہیں پچھلے 21 سالوں سے 22 سالوں سے. روزانہ کوئی 200 لوگوں کا ڈائلسس کرتے ہیں ہم، اور ٹوٹل فری کرتے ہیں. اور پاکستان کے 10 شہروں میں نئے 2 سینٹر نئے بن رہے ہیں، مظفر آباد میں اور کاموں کے اندر. اسی طرح ہماری خواہش ہے کہ یہ کام کرتے رہیں. ضرورت ہے ہمارے پاکستان کی، ہمارے عوام کی، ہمارے لوگوں کی. بہت بڑا خرچہ آتا ہے اس کو چلانے کے لیے. کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو توجہ ہوئی ہے ہماری چھوٹے بچوں کے لیے، جو چھوٹے بچے ڈائلسس پہ چلے جاتے ہیں وہ زیادہ پریشانی میں ہوتے ہیں. ان کا ڈیلائزر علیحدہ ہوتا ہے، کٹ علیحدہ ہوتی ہے، ان کا سامان علیحدہ ہوتا ہے بچوں کا، ان کا ماحول علیحدہ ہونا چاہیے جو نہیں ہے پاکستان کے اندر. اچھا. ایک ہی جگہ بچوں کے لیے اسپیسیفکلی ڈائلسس سینٹرز نہیں ہیں اس طرح سے ڈیزائنڈ جیسے ہونے چاہیے. صحیح. تو وہ بچے ادھر ہی ڈائلسس کروا رہے ہوتے ہیں جہاں بڑے بھی کروا رہے ہیں، بزرگ بھی کروا رہے ہیں، جوان بھی ہیں، اور بھی لوگ ہیں. ان کی اپنی باڈی لینگویج ہے، بچوں کی اپنی باڈی لینگویج ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا پہلے تو میں چاہتا ہوں آپ یہ فرما دیجیے کہ اٹس سیلف کہ کیسا پروسیس ہے، ایک انسان کس تکلیف سے گزرتا ہے ڈائلسس پہ جب وہ شفٹ ہو جاتا ہے، وہ اس کی فیملی ہر ہفتے میں 3-4 بار یہ ڈائلسس کروانا. یہ ذرا لوگوں کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس بیماری سے محفوظ ہیں تاکہ وہ شکر بھی ادا کریں، اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کا ساتھ بھی دیں. دیکھیں جی، یہ مصنوعی طریقے سے بلڈ کو صاف کرنا ہوتا ہے. وہ 4 گھنٹے کا عمل ہے اور ایک تکلیف دہ عمل ہے، پریشان کن عمل ہے. کراچی میں اچھے ادارے ہیں، اچھے کام ہو رہے ہیں. باقی اسلام آباد یا اور شہروں میں جہاں بچے بیچارے ڈائلسس کروانے جاتے ہیں، گھر تک بک جاتے ہیں، زیور بک جاتے ہیں، چیزیں بک جاتی ہیں، مہنگا علاج ہے، ختم ہو جاتی ہیں جو لوگ لے کے جاتے ہیں. اور جانا گھر والے بیچارے پریشان ہیں، 4 گھنٹے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک تکلیف دہ عمل تو ہے، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے، اور مہنگا بھی ہے. اور پاکستان کے اندر ابھی کچھ تھوڑا ہو رہا ہے ہیلتھ کارڈ سے، یا کچھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے، لیکن وہ بھی بڑے تھوڑے لیول پہ. یہ وہی جو این جی اوز ہیں، اچھے ادارے ہیں، مخیر حضرات ہیں، جن کے تعاون سے یہ ادارہ چلا رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر یہ جو کام ہو رہا ہے نیکی کا. تو یہ ضرورت ہے ہمارے، اور خاص طور پہ ایسے بچوں کا ہمارا ٹارگٹ ہے، گول ہے ہمارے، کہ ہم نے 10 سینٹر ہمارے اس وقت ہیں. تو 10 سینٹروں میں ایک مشین ہم چاہیں گے بچوں کے لیے علیحدہ لگائیں اور علیحدہ وارڈ بنائیں. بچوں کی ڈاکٹر صاحب ریشو کیا ہے؟ یعنی جو گردے کے مریض ہیں جو ڈائلسس جن کو ضرورت ہے، ان میں کتنے % یا کتنے نمبر ہے ہمارے پاس اس کا؟ دیکھیں بچے بڑی تیزی سے اس طرف آ رہے ہیں. جن بچوں کو پروٹین آ رہی ہوتی ہے یورین میں، ہمیں چیک ہی نہیں کرواتی. جیسے اس بچی کا ڈائلسس شروع ہوا ہے تو پروٹین آ رہی ہوتی ہے یا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ریشو بہت زیادہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10-15% بچے اس طرف انوالو ہو رہے ہیں. یہ بھی بہت زیادہ بہت بڑی ریشو ہے. تو بہرحال اس کی طرف ہم نے سوچا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں یوگی وجاہت، یہ کھلونا کے بھی سی او ہیں، انہوں نے ایک سوچ رکھی کہ ہم کیوں نہ بچوں کے لیے علیحدہ وارڈ بنائیں، علیحدہ مشینیں لگائیں، بلون بھی لگے ہوں، وہاں پہ وہ بچے اپنا اس ماحول میں رہ کے ڈائلسس کروائیں. ایک یہ ہمارا گول ہے. اور دوسرا گول یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم جیسے ڈائلسس تو کر ہی رہے ہیں، ابھی بہت سختی ہوگی ہیلتھ کمیشن کی طرف سے کہ بی پازیٹیو مشینیں علیحدہ ہوں، نیگیٹو علیحدہ ہوں. ہونا بھی یہی چاہیے. میں خود بھی باہر رہا ہوں یو کے میں، امریکہ میں ہو کر میں وہاں بھی دیکھا. ابھی یہ جو ہم واقعات سنتے ہیں کہ ایک ہی مرض دوسروں کو لگ گیا اس کی وجہ سے، یہ بہت اچھا کیا ہے. لیکن اس میں نقصان یہ ہوا کہ اس کے لیے علیحدہ
چاہیے, RO چاہیے, علیحدہ بیڈ چاہیے, علیحدہ وارڈ چاہیے, علیحدہ ڈاکٹر چاہیے, یعنی کاسٹ بڑھ جائے گی اس کی. کاسٹ بڑھ گئی. تو ہمیں مجبوراً بند کرنا پڑا, رحمان فاؤنڈیشن کو بی پوزیٹیو مشینوں والا بند کرنا پڑا. اچھا. ہمارے پاس ابھی اتنے فنڈ نہیں ہے کہ ہم وہ ہمیں جو لگا رہے تھے وہ بھی بند کرنا پڑا. نہیں انشاءاللہ آج امید ہے انشاءاللہ پاکستان انشاءاللہ کو ہماری مایوس خواہش نہیں ہے کہ کرتے. یہ ہم وہ بی پوزیٹیو والے بھی 10 مشینیں اور 10 مشینیں ہمیں جو بچوں کے لیے چاہیے. چھوٹا سا ہمارا گول ہے, اور میرا اللہ نے چاہا پوری دنیا میں پروگرام دیکھا جاتا ہے آپ کی وساطت سے, بدامی بھائی کے اور لوگوں کی وساطت سے, اور خاص طور پہ سلمان بھائی جو آنر ہے ہمارے ایئر بھائی کے, وہ بہت ہمیشہ انہوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ 1 ملین میں بھی آپ کو ڈونیٹ کر رہا ہوں. زندہ یہ ہمارے لیے بھی آنر ہے, ہمیشہ ہی کرتے ہیں, پچھلے سال بھی الرحمان کا تو ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں وہ, اور وہ ذاتی طور پر دلچسپی بھی لیتے ہیں. اور اللہ کرے آج کا پروگرام کسی اللہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے دل میں اللہ اتارے. یہ رحمان فاؤنڈیشن ایک جینون خدمت کر رہا ہے, مشکل میں ہوتے ہیں, کوئی غلط کام نہیں کرتے, جینون فنڈ لے کے لوگوں کے اوپر لگا رہے ہیں, اللہ کے بندوں پہ, ایسے بچوں پہ لگاتے ہیں جن کی ضرورت ہے. یہ بالکل جو بھی صاحبان دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں آسانی پیدا کرے. لیکن عزا کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اگر ہمارے بچے جو ہیں وہ صحت مند ہیں, تندرست ہیں, تو کتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس سے بڑی کوئی اور نعمت کیا ہو سکتی ہے. یعنی ایسی کوئی کیفیت یا ایسی کوئی صورتحال ہم سے یا ہمارے بچوں کے ساتھ پیش آ جائے تو شاید اربوں کھربوں روپے آپ کے ایک طرف, اور آپ چاہیں گے کہ میرا بچہ جو ہے وہ صحت مند ہو جائے. تو اگر اللہ کی ذات نے صحت عطا کر رکھی ہے تو بس آپ سے درخواست ہے کہ پلیز ان بچوں کے بارے میں بھی سوچیے کہ جنہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. انشاءاللہ